ہم سب آج ایک بڑے ہی اہم موضوع کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے۔ ہمارے آج کا موضوع ہے رزق میں اضافہ، رزق میں اضافے کے قرآن اور حدیث سے 10 فارمولاز۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے اور دور میں بہت سے لوگ حالات جب بدلتے ہیں تو مشکلوں، پریشانیوں سے، رزق کی تنگی، ریڈیوسنگ انکم، انکریزنگ ایکسپینسز، یہ ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے بندوں کو، اللہ ہی ہے جو ساری مخلوق، ایسے ایسے کریچرز جو ہم سوچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی رزق کا انتظام کیا ہے۔ یقیناً اللہ کے ناموں میں سے نام ہے الرزاق، جو بہت رزق دینے والا، الرازق جو رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں اور کئی صفات ہے جن سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ رب العالمین اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جب اس نے ہمیں بنایا، جو آسمان و زمین کو کنٹرول کرنے والا وہی ہے، تو یقیناً رزق کے تعلق سے بھی معلومات، علم اور اہم باتیں ہمیں قرآن اور حدیث میں ملے گی۔ یہ چیز کے اندر ہمیں ایک بات ملتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ چیز سوچتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع کا دین سے کیسے تعلق ہے، انکم کیسی انکریز ہو، ہماری انکم کیسے بڑھ سکتی ہے، یہ چیز تو ہم دنیاوی لوگوں سے سیکھیں گے۔ یہ چیز کیا اسلامک سپیکرز ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں، کیا قرآن و حدیث میں بھی کچھ ملے گا؟ تو بہت سے لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر ہمیں انکم چاہیے تو اس کے ایک الگ پریزنٹیشن ہوتا ہے، اس کے لوگ ہی الگ ہوتے ہیں۔ انکم انکریز، ہاؤ ٹو انکریز یور انکم، اس کے تعلق سے ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب وغیرہ پر تو ملینز آف ویوز، لوگ خاص جاتے ہیں کہ بھئی انکم کیسے بڑھے۔ لیکن صحیح طور پر جو اس آسمان و زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے وہ یہ بھی تو جانتا ہے کہ کیسے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور کیسے رزق تنگ ہوتا ہے، وہ یہ جانتا ہے۔ اور کئی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو بیہائنڈ دا سینز کام کرتی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو دکھائی دیتی ہے، یا کئی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک، اور ایک بہت اہم موضوع ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے رزق بولتے کسے ہیں، رزق ہے کیا؟ بہت سارے لوگ رزق سے یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا رزق ہے، حالانکہ وہ ہے قوت، کھانا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المقیت، کھلانے والا، کھانا کھلانے والا، المقیت اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن یہاں پر رزق سے مراد کل ما ینفع، علماء بتاتے ہیں کہ جو سب چیز جس سے فائدہ ہوتا ہے، جس سے بینیفٹ ملتا ہے، وہ رزق ہے۔ تو اب رزق کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کئی بار خرچہ کیے بغیر کام ہو جاتا ہے، تو جو کام ہمارا ہو گیا وہ بھی تو رزق تھا۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پیسوں میں تولی نہیں جا سکتی، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھائی دیتی، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو انسین بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کے تعلق سے اسکالرز نے اس بارے میں بتایا کہ رزق وہ بھی ہوتا ہے جو دنیا میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ بھی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ بھی ہمیں، وہ بھی رزق ہے۔ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی عزت والا رزق ہے۔ تو یہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کیا ہے، تو رزق کا کنسپٹ جو ہے صرف دنیا تک نہیں محدود ہے، یہ آخرت تک بھی جاتا ہے۔ رزق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ فزیکل جو دکھائی دیتی ہے، اور ایک وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ اسکالرز نے اسے ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، مثال کے طور پہ دل کا سکون، یہ بھی رزق ہے، یا جو نفس کے اندر اطمینان، وہ بھی رزق ہے۔ تو رزق کا کنسپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ رزق زیادہ کے پیچھے پڑنا چاہیے؟ جیسے بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی پیسے کے پیچھے مت پڑو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہاں یقیناً یہ سکھایا ہے کہ پیسے کو اپنا رب مت بناؤ، پیسے کے غلام مت بن جاؤ۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے تعیس عبد الدینار والدرہم، کہ دینار کے غلام اور درہم کے غلام کے لیے ہلاکت ہے، اسی طرح ریال کے غلام اور روپیے کے غلام اور ڈالر کے غلام کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ غلام نہیں بن جانا ہے پیسے کا۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا جیسے کہ گاڈ بن جاتا ہے پیسہ، ان کے لیے معبود ہوتا ہے پیسہ، پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے، حلال حرام جائز ناجائز نہیں، پیسہ ہے نا آنا چاہیے بس۔ تو یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کے تعلق سے کیا کوئی انسان جو اسلام کو صحیح دین مانتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہے، کیا وہ اپنے رزق میں اضافے کے تعلق سے طلب رکھ سکتا ہے یا کوشش کر سکتا ہے، یا کوئی چیز جو انسان چاہے گا وہی اسے ملے گا؟ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جس چیز کی وہ خود کوشش کرے گا۔
تو کیا کوئی شخص چاہے کہ میری انکم اگر اتنی ہے تو اتنی ہو جائے، میرا رزق بڑھ جائے؟ تو یہ طلب یا اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہاں یہ سوال ہے۔ تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث مسند احمد میں ہے اور حدیث کی سند ہمیں ملتی ہے، شیخ البانی نے تحقیق کیا ہے غایۃ المرام میں، اور حدیث کی سند صحیح ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للمرء الصالح، کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے، کتنا اچھا ہے اچھا مال یعنی حلال مال، للمرء الصالح ایک نیک صالح شخص کے لیے اچھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کوئی نیک آدمی کے پاس اگر پیسے آئیں گے وہ کیا کرے گا؟ اسے نیک کام کرے گا، اور کوئی برے آدمی کے پاس آئیں گے وہ برے کام کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کے بارے میں جیسے کئی لوگ بولتے ہیں پیسہ تو برا ہی برا ہے، ویسا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، کچھ روحانیت قسم کی سوچ ہوتی ہے، بولے یہ سب چھوڑو، یہ سب پیسے کی بات ہی مت کرو، تو ویسا بھی نہیں ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس رضی اللہ عنہ کی والدہ آئی، اور آ کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادمک انس ادعو اللہ لہ، یہ جو تمہارا آپ کا خادم ہے انس، اس کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کے لیے جو دعا کی، وہ دعا کی طرف ہم غور کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر لہ، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کے رزق میں، اس کے مال میں اضافہ کر، اور اس کی اولاد میں اضافہ کر، اور جو تو نے دیا ہے اللہ اس میں اسے برکت بھی دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اکثر مالہ، اکثر مالہ، اس کا مال انکریز کر اے اللہ۔ تو مال میں انکریز مانگنا کوئی منع نہیں ہے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ تو کوئی اگر یہ ٹاپک دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ رزق میں اضافہ یہ کیا ہے، تو رزق میں اضافہ اگر کوئی چاہے اور کوشش کرے حلال دائرے میں رہ کر، اسے معبود بنائے بغیر، گاڈ بنائے بغیر، اسے زندگی کا مقصد بنائے بغیر، اسے ایک ذریعہ سمجھ کر، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو یہ حدیث ہم دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور پیاری حدیث جو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں جمع کیا ہے، حدیث کی تحقیق صحیح الجامع میں، حدیث صحیح سند سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ میں نے مال کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکوٰۃ دی جائے۔ نماز قائم کی جائے مطلب مسجدیں بنائی جائے، کیونکہ مال ہوگا تو مسجد بنائیں گے، فیسلٹیز ہوگی، دین بھی بڑھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اقام الصلاۃ، نماز قائم کی جائے، مسجد میں نماز قائم ہوتی ہے، وہ مسجد جو ہے دین کی دعوت کا مرکز ہوتا ہے، اسلامک نالج پھیلانے کا مرکز ہوتا ہے۔ وہ ایتاء الزکاۃ، اور تاکہ زکوٰۃ دی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مال کا یہ اچھا استعمال۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے 10 فارمولاز۔ یہ 10 فارمولاز کے تعلق سے میں آپ کو چند باتیں بتا دوں۔ دیکھیے یہ جو 10 باتیں ہم دیکھنے والے ہیں، یہ سب کے سب دلائل کے اوپر بیسڈ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو رزق سے جوڑ کر بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں رزق سے جوڑ کر ان باتوں کو بتایا۔ تو ہمیں پتہ چلا اچھا یہ چیز کا کنیکشن ہے رزق سے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو ایز اے ہول لینا ہے، قرآن کی تعلیمات کو ایز اے ہول لینا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر نیت یہ نہ ہو کہ آدمی پیسے کے لیے کر رہا ہے، اس کی نیت ہونی چاہیے اللہ کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ تو کسی کی نیت یہ نہ ہو کہ ہاں میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھی رشتہ داری کروں گا تاکہ یہ پیسے کے لیے، تو نہیں، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور بونس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دی ہے۔ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک۔ اگر دنیا کی اہمیت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو صحیح الجامع کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو کبھی کچھ نہیں دیتا۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ الگ الگ حالات سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ نمبر 1 یہ چیزیں کرنے میں نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے طور پر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ نمبر 2 جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کرے بولے کل تک رزق میں بینک بیلنس نہیں بڑھا اور کل تک یہ نہیں ہوا، تو ہمیں اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت پیاری حدیث آپ کو بتاؤں گا، امام ابو نعیم نے الحلیہ میں جمع کیا ہے، شیخ البانی نے صحیح سلسلہ حدیث صحیح ہمیں اس کی تحقیق بتائی ہے۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو جائے تمہارے ساتھ کہ رزق ملنے کی تاخیر کی وجہ سے
رزق ملنے میں تاخیر کی وجہ سے تم حرام چیزوں سے، معاذ اللہ، حرام چیزوں سے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو. ایسا نہ ہو جائے تمہارے ساتھ کہ آدمی حرام کے ذریعے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے. تو دیکھیے وقت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ جانتا ہے کب بہتر ہے ہمارے لیے، کیا چیز کب ملنا بہتر ہے، کن حالات میں کیا ہونا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے. تو دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیں گے کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. تیسری چیز جم کے کرنا چاہیے، مطلب مداومت ہونی چاہیے. احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، کانسٹنسی ہے، کنسسٹنٹلی ایک چیز کرتا ہے بندہ، چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو. تو اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ تم حرام چیزوں میں چلے جاؤ. تو حلال کو جم کے کرنا چاہیے، حلال میں ہی رہنا چاہیے. آدمی کئی بار کیا ہوتا ہے، تھوڑے دن تک حلال کرتا ہے، پھر شیطان اسے بھڑکاتا ہے اور شیطان اسے بہکاتا ہے. تو دعا میں بھی یہی معاملہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں سوائے وہ جب بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جلد بازی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. اس چیز کے اندر ہم یہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی امتحان اور آزمائش ہے. تو نمبر 3، اس چیز کے اندر مداومت کے ساتھ، پورے استقامت کے ساتھ وہ چیز کرنی چاہیے. چوتھا پوائنٹ کہ اس کے اندر مال کو اپنے زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے. زندگی کے اندر اپنا معبود مال کو نہیں بنانا چاہیے. یہ 4 پوائنٹس دیکھنے کے بعد، جو 4 ایک طرح سے شرائط ہے وہ دیکھنے کے بعد آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.